نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے دو ہی مقام قابل ستر ہیں، قابل عزت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک گھر ہے وہ شوہر کا ہے، اور ایک قبر ہے جو موت کے بعد جانی ہے۔ یہ دو ہی جگہ ہیں، اس کے علاوہ عورت کی یعنی کوئی جگہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ہماری بہنیں ڈیوٹی کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، باہر گھومتی ہیں اور روڈوں پر جاتی ہیں، بازاروں میں بھی جاتی ہیں شاپنگ۔ اس کا مطلب ہے وہ اچھے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، وہ بہتر جگہ نہیں ہے۔ بہتر جگہ دو ہی ہے، یا تو گھر میں رہے، اور شوہر کا گھر حضور نے فرمایا، اپنا گھر بھی نہیں فرمایا، سبحان اللہ، اور یا پھر قبر فرمایا کہ وہاں عزت بچ سکتی ہے، وہاں سکون ہے۔ آج ہماری بہنیں مجبوری سے باہر نکلتی ہیں تو مجبوری میں فوری واپس آ جانا چاہیے۔ شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو کوشش کریں شاپنگ خود نہ کریں، بچے، بیٹے، بھائی، شوہر کو کہہ دیں۔ یا بازار جاتی ہیں تو زبردستی نہ جائیں، تکلفاً نہ جائیں، انتہائی مجبوری کی حالت میں نکلیں۔ یا کوئی بھی کام ہے، ڈیوٹی کرتی ہیں تو کیا ضرورت ہے میری بہنوں کو؟ ڈیوٹی کرنا جائز ہے مجبوری میں۔ جب شریعت نے حرام کو حلال قرار دے دیا مجبور بندے کے لیے، تو ڈیوٹی کرنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میری بہنیں جو ڈیوٹی کرتی ہیں مجبوری سے وہی گھر کا کام کریں، سلائی کریں، کڑھائی کریں، گھر میں رہ کر کاروبار کر سکتی ہیں؟ گھر میں رہ کر دکان کھول لیں، گھر میں رہ کر بیوٹی سینٹر کھول لیں، بیوٹی سیلون کھول لیں، اور یہ بہتر ہے۔ دیکھیں، میک اپ کا سامان اگر شوہر کے لیے ہماری بہنوں کا، تو میک اپ کرنا بھی اور کرانا بھی دونوں جائز ہیں۔ شریعت کے مطابق میک اپ بھی کروا سکتی ہیں، میک اپ کر بھی سکتی ہیں، یہ جائز ہے۔ گھر میں دکانداری کر سکتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کر سکتے، جائز ہے۔ گھر میں سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے۔ بہت سارے کام گھر میں کر سکتی ہیں۔ پھر بیٹے، بھائی یا کسی کے ذریعے سے باہر مارکیٹ بھجوا دیں تو ضروری ہے ڈیوٹی جانا، ضروری ہے دفتر جانا، ضروری ہے کپڑے شارٹ پہننا، ضروری ہے بے عزت بے ابرو ہونا؟ کیا ضروری ہے ہر صورت میں مردوں کے درمیان بیٹھنا دفتروں میں، آفسوں میں؟ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنی ہر بہن سے، آئیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، آئیے خدا کے لیے اپنے ماحول کو پر نظر ڈالیں، اس تربیت میں کردار ادا کریں، اس بھلائی میں کردار ادا کریں۔ میرے نبی نے کردار ادا کیا اور ایسی تربیت کی کہ جنتی معاشرہ بن گیا۔ وہ ہم سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا وہ، لیکن میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کے تشریف لانے سے، میرے نبی کی تربیت سے وہی معاشرے کی اللہ نے گارنٹی دے دی، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا جنت کا، اللہ نے ان کو جنتی مکین بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا، جنت کا حقدار ٹھہرا دیا۔ کیوں؟ تربیت کی میرے نبی نے۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ بیٹی کی تربیت کریں، بہن کی تربیت کریں، بیوی کی تربیت کریں۔ میں اپنی بڑی بہنوں کی التجا کرتا ہوں، بیٹی کی تربیت کریں، چھوٹی بہنوں کی، چھوٹی بچیوں کی تربیت کریں۔ ان کو بتائیں کہ عورت کے لیے دو ہی گھر ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ایک گھر ہے وہ بھی شوہر کا، ایک قبر ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ اگر نکلنا ہے تو مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے، جس طرح حرام مجبوری کے تحت حرام، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی بھائی یا بہن، کچھ نہیں ملتا کھانے کو، کوئی کھانے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی معاش نہیں ہے، تو ایک حرام بھی کھائیں، کتا بھی کھا لیں تو حلال ہوگا جان بچانے کے لیے۔ علاج کہیں نہیں ہو رہا، حرام سے علاج ہوتا ہے، آخری درجے میں جان بچانے کے لیے حلال ہے۔ جب یہاں تک شریعت کہہ دیتی ہے تو پھر کیا؟ مجبوری میں نکلنا چاہیے میری بہنوں کو، مجبوری میں ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ تو ڈیوٹی سے بہتر نہیں گھر کے کام، گھر کا کاروبار، گھر کی سلائی کڑھائی، گھر میں بیوٹی سینٹر کھول، یا گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول دیں، یا گھر میں ادارہ کھول دیں پڑھانے کا۔ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی میری بہنیں؟ ہزاروں میری بہنیں گھر میں بیٹھ کر کام کر رہی ہیں شریعت کے مطابق، اسلام اصول کے مطابق، سنت کے مطابق۔ کیا وہ بھوکی مر گئی ہیں؟ ضروری ہے عزت کو نیلام کر کے مردوں کے درمیان بیٹھ کر رزق حاصل کرنا، معاش حاصل کرنا، مالی فائدے اٹھانا، یا گھر کی مجبوریوں کو ختم کرنا ضروری ہے مردوں کے درمیان بیٹھ کر؟ انتہائی آخری درجے کے مجبوری میں جائز ہے تو وہ کام گھر میں ہو سکتا ہے میری بہنوں کا، لیکن یہ تربیت کرنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی، میری بہنوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا، میرے بھائیوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کریں گے۔ اللہ میرے ہر بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔